بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ جی بچوں میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، یا اگر انہیں کہا جائے کہ بھی وہ کتاب پڑھیں تو وہ کتاب میں ان کا انٹرسٹ وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ اور پھر پیرنٹس بھی یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی کتاب کہتے ہیں، کتاب بچے پکڑتے ہیں تو ان کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس کی مطلب کوئی حل بتائیں یا اس کی وجہ بتائیں۔ اسی طرح پھر کچھ اور بھی ملتے جلتے سوالات سامنے آتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہر گھر میں تقریباً آپ دیکھیں گے اور آپ سب کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میٹرک میں بچے نے 1050 نمبر لے لیے، 1040، 1030، یعنی 1000+ مارکس لے لیے۔ بہت اچھے نمبر ہیں، 90+ مارکس ہیں، 90% سے زیادہ۔ اچھا، لیکن جب وہ وہی بچہ ایف ایس سی میں آتا ہے یا ایف اے میں آتا ہے تو یکدم وہ جو 990 یعنی 90% سے زیادہ مارکس لینے والا بچہ تھا، یکدم وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ 700 کی رینج میں آ جائے گا یا 800 کی رینج میں آئے گا، یا مطلب اس سے بھی بعض کا نیچے بچے گر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصل پرابلم کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں میں آپ کو یہ چیز تھوڑی سی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پڑھنے اور سیکھنے کا بنیادی کچھ اصول ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مثلا آپ اگر کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے، وہ جو کنٹینٹ آپ کے سامنے ہے، جو چیز آپ، جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس ٹاپک کو، ان الفاظ کو، ان جملوں کو آپ اپنی ریئل لائف کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں۔ اگر آپ یا بچے کو آپ یہ چیز نہیں کرتے کہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ عملی زندگی، ریئل لائف کے ساتھ وہ ملتی نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتی، یا آپ اس کا کوئی لنک خود جوڑتے نہیں ہیں، یا بچے کو اپنے پاس بٹھا کر، بچے کو ٹیچر ہے کلاس روم کے اندر، ایون بہت سے، وہ بایولوجی کا سبجیکٹ ہو، کیمسٹری کا ہو، فزکس کا ہو، کسی بھی چیز کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ چیز اگر انسانی زندگی کی جو عام لائف ہے ہماری، اس سے اگر اس کو جوڑا نہیں جائے گا تو وہ بچے کی دلچسپی نہیں پیدا ہو سکتی۔ بچے کو کوشش کر کے آپ رٹا لگوا سکتے ہیں، وقتی طور پہ ایک کانسیپٹ اس کے مائنڈ کے اندر تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے نالج کا حصہ بن جائے۔ یہ بہت کم چانسز ہیں اس بات کے۔ تو لہٰذا اگر آپ ریڈنگ کے اندر دلچسپی، اور بچے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک آٹو پہ لگا دینا کہ بچہ خود سے ہی کتاب کو پڑھے، خود سے ہی چیزوں کو پکڑے، خود ہی دلچسپی لے، خود ہی آگے بڑھے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کلاس 1 سے بچے کو جو چیز آپ پڑھانا شروع کر رہے ہیں اس کو ریئل لائف سے انٹیگریٹ کریں، اور اس کو بتائیں کہ یہ ہماری عملی زندگی میں کہاں ہے اور کیسے ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ بچے کے اندر انالیسس کو ڈیولپ کریں، بچے کے اندر کوسچن کو ڈیولپ کریں، یعنی بچہ کوسچن پوچھے، سوال پوچھے، اس کا سوال اچھا ہو، اس کا سوال برا ہو، اس کا سوال ٹیڑھا ہو، اس کے سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا، اس کے سوال کا جواب کوئی بھی اس کی شکل ہے۔ ایون ٹیچرز ہیں، کلاس روم کے اندر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچر کے جو کلاس روم میں کھڑے ہو کر بچے کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، میں اس کو پڑھ کر اور کل آپ کو بتا دوں گا، اور وہ جا کر سب سے پہلے اس کام کو کرتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور اس آنسر کو، کوسچن کو سمجھتا ہے، اس کا آنسر تیار کرتا ہے اور اسے بھولتا نہیں ہے، اور اگلے دن آ کر وہ بچے کو سب سے پہلے اس کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس استاد سے زیادہ عزت کسی استاد کی نہیں ہوتی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، اور نہ یونیورسٹی میں۔ تو لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ آپ کوسچن ڈیولپ کروائیں اور انالیسس کی صلاحیت بچے کے اندر پیدا کریں۔ اگر بچے کے اندر ایک دفعہ انالیسس کی صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ ختم نہیں ہوگی، پھر وہ بڑھے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ، کہ بچے کے اندر سوچنا، غور کرنا، اور یہ چیز نیگیٹو نہیں ہوتی۔ یعنی اس بات کو کریٹیکل تھنکنگ جب ہم کہتے ہیں تو بہت سے لوگ کریٹیکل کے لفظ سے اس کو بنا دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیپ جا کر کسی چیز کو سمجھنے کا نام ہے۔
کسی چیز کو ڈیپ جا کر اس کے پازیٹیو اور اس کے نیگیٹو چیزوں کو الگ الگ کر دینے کا نام ہے، اور اس میں سے اس بات کو نکالنا کہ یہ ہمارے لیے کیسے مفید ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس چیز کا نام ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ڈیولپ کریں گے تو بچے کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، بچے کو ان جملوں میں مزہ آئے گا، بچے کو کسی ڈائیگرام کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، بچہ کسی چارٹ کو دیکھ کر اس سے مزہ لے گا اور اس سے سیکھے گا، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ جو نالج اس کے پاس پہلے موجود تھا اور یہ جو ابھی اس نے نالج لیا ہے، جو پڑھا ہے، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، اور جب یہ نالج ملے گا تو وہ بچہ انٹرنلی اور ایک سائیکولوجیکلی ایک اپنے آپ کو بہتر فیل کرے گا، اور جو ہی اس کے اندر یہ ایک پروسیس چلے گا اور یہ چیز ہوگی تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو میٹرک میں ایک بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ استاد کا دباؤ ہے، وہاں گھر کا دباؤ ہے، وہاں ساری چیزوں کا دباؤ ہے، کالج میں جا کر ذرا آزادی ہے، کھلا ماحول ہے، وہاں بچہ صرف اپنے شوق سے ہی پڑھ سکتا ہے، آپ جتنی بھی سختی کریں گے آپ سختی کر نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کہ بچے کے اندر آپ اس سے پہلے یعنی کلاس 9 سے پہلے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ اگر 9 سے پہلے اگر پیدا ہو جائیں تو میٹرک تو انشاءاللہ اچھا ہوگا ہی، پھر وہ ایف اے ایف ایس سی میں اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرے گا، یونیورسٹی کے اندر جا کر پریشان نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ پریکٹیکل لائف کے اندر بھی جب جائے گا تو وہ بہت سے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اچھا اور مختلف چیزوں کو ایک بہتر اپروچ کے ساتھ وہ ہینڈل کر رہا ہوگا۔